السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو کہ ہے لبرلزم۔ لبرلزم ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو بیس کرتی ہے رائٹس آف انڈیویجولز پر، لبرٹی پر، کنسنٹ آف دی گورن پر، پولیٹیکل ایکوالٹی پر، رائٹ ٹو پرائیویٹ پراپرٹی پر اینڈ رول آف لا پر۔ اس کے بعد ہسٹری آف لبرلزم ہے۔ جو ہسٹری آف لبرلزم ہے یہ ٹریس بیک ہوتی ہے انلائٹمنٹ ایرا کو۔ انلائٹمنٹ ایرا جو ہے یہ ایک فل فلیج موومنٹ تھا جو کہ پوری یورپ میں چلا تھا 18 سینچری میں۔ اس موومنٹ میں یہ ہوا تھا کہ بہت سارے انٹلیکچوئل آئیڈیاز اور فلسافیکل آئیڈیاز ایمرج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انٹلیکچوئل آئیڈیاز وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ریزن بیسڈ ہوتے ہیں، اور فلسافیکل آئیڈیاز وہ آئیڈیاز ہوتا ہے جو اس چیز پر بیس کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ اسی ٹائم پر بہت سارے انٹلیکچوئل تھنکر اور فلسافیکل تھنکرز بھی آ گئے تھے جنہوں نے لبرلزم کی بنیاد رکھی۔ انہی فلاسفرز میں جو انلائٹمنٹ ایرا میں ایمرج ہو گئے تھے، ان میں سے ایک فلاسفر تھے جن کا نام جان لاک تھا۔ جان لاک جو تھے ایک اسٹرانگ سپورٹر تھے، مطلب بہت ہی اسٹرانگ سپورٹر تھے نیچرل رائٹس کے۔ نیچرل رائٹس 3 بیسک رائٹس کو کہا جاتا ہے، جس میں رائٹ ٹو لائف آتا ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی آتا ہے، رائٹ ٹو لبرٹی آتا ہے۔ اب انہی کی ان آئیڈیاز سے انفلوئنس ہو کر امریکہ میں ریولوشن آیا تھا، جس کو امریکن ریولوشن کہتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے یہ ریولوشن فریڈم کے لیے آئی تھی۔ جو امریکن تھے انہوں نے برٹن سے فریڈم کے لیے ایک موومنٹ چلائی، اور یہ جو پرنسپلس تھے، جو یہ نیچرل رائٹس تھی 3 بیسک، انہی رائٹس نے یا انہی پرنسپلس نے یو ایس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ریولوشن کے بعد فرینچ میں ایک ریولوشن آئی جسے فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اس ہی ریولوشن یعنی فرینچ ریولوشن کی وجہ سے لبرل آئیڈیاز بہت ہی زیادہ اسپریڈ ہو گئے تھے۔ اس ریزولوشن میں یہ تھا کہ سٹیزنس کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے، مین کہ ان کے رائٹس پرووائڈ کی جائے جو بیسک رائٹس ہیں۔ اس موومنٹ میں جو زیادہ جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا تھا وہ رائٹ ٹو لبرٹی اور رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے۔ یہ جو تھے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپلس تھے جنہوں نے لبرل تھاٹس کو بہت ہی زیادہ انفلوئنس کیا۔ ایمرجنس آف لبرلزم۔ اب جیسے ہی یہ سارے ایونٹس ہوتے ہیں کہ پہلے انلائٹمنٹ ایرا آتا ہے، اس کے بعد امریکن ریولوشن کے بعد فرینچ ریولوشن آتا ہے، تو ان سب کے پرنسپلس کو ملا کر ایک آئیڈیا یا آئیڈیالوجی بنائی جاتی ہے جس کو لبرلزم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈومیننٹ فورس ہے یورپ میں 19 اور 20 سینچری کو، اور اس نے پولیٹیکل تھاٹس اور پالیسی فارمیشن کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا تھا اس ٹائم پر بھی، اور آج بھی یہ انفلوئنس کر رہی ہے۔ جو فرسٹ بیسک پرنسپل ہے وہ انڈیویجول رائٹس اینڈ لبرٹی ہے۔ لبرلزم اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ انڈیویجول کو ان کے انہیرنٹ رائٹس ملنے چاہیے، جو کہ رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے اینڈ رائٹ ٹو لبرٹی ہے، اور یہ گورنمنٹ کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ فنکشن ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اور جو سیکنڈ فنکشن ہے وہ لمیٹڈ گورنمنٹ ہے۔ لبرل بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لمیٹڈ ہونا چاہیے، اور وہ گورنمنٹ کے کچھ مین بیسک فنکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جس میں فرسٹ ون یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ لا کو مینٹین کرے گی، اور جو 3 بیسک رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کرے گی، جو رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ رائٹ ٹو پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی، جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی آتا ہے۔ اگر گورنمنٹ ان چیزوں کے آگے جاتی ہے تو وہ انٹرفیئرنس کنسیڈر ہوگی فرام گورنمنٹ ان انڈیویجول لائفس۔ پرنسپل ہے لبرلزم کا وہ فری ٹریڈ یا فری مارکیٹ ہے۔ فری ٹریڈ یا فری مارکیٹ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں انڈیویجولز اپنے ویز کے اکارڈنگلی انویسٹ اینڈ ارن کر سکتے ہیں۔ جو فورتھ پرنسپل ہے وہ رول آف لا ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، چاہے وہ گورنمنٹل آفیشلس ہو یا کامن سٹیزنس ہوں، سب کو ایکولی اور فیئرلی ٹریٹ کیا جائے گا۔ جو اس کا ففتھ پرنسپل ہے وہ رول آف لبرل پرنسپلس ہے۔ جو لبرل پرنسپلس ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں ماڈرن ڈیموکریسیز کو شیپ کرنے میں۔ آج کل جتنی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں ان کی جتنی بھی پرنسپل ہے وہ بیس کرتے ہیں لبرل پرنسپلس پر، جیسے کہ رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو فریڈم ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو لبرٹی ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے۔ یہ ساری ہی لبرل پرنسپلس ہیں جو ماڈرن ڈیموکریسیز نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اور انہی پرنسپل کی وجہ سے جو ڈیموکریسی ہے اس کو ایک نیا شیپ بھی ملا ہے۔
criticism on liberalism. لبرلزم کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرٹیسائز بھی کیے گئے کچھ پوائنٹس پر، جو کہ یہ ہے کہ لیک آف اٹینشن آف سوشل جسٹس، لمیٹڈ گورنمنٹ رولز آؤٹ آف کلیکٹیوزم اینڈ کرٹیک فرام کنزرویٹزم۔ لبرلزم کی جو کرٹیسزم ہے، اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ لیک آف سوشل جسٹس ہے۔ لبرلزم جتنے بھی آئیڈیاز دیتا ہے وہ صرف انڈیویجولس کے بارے میں دیتا ہے کہ انڈیویجولس کو رائٹس ملنے چاہیے، لبرٹی ملنی چاہیے، لیکن یہ سوشل جسٹس کے بارے میں خاموش ہے کہ اگر دو انڈیویجول کے درمیان یا سوسائٹی میں دو افراد کے درمیان کوئی سوشل ایشو ارائز ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سالو کرنا چاہیے۔ جو سیکنڈ ہے پرنسپل جس کو کرٹیسائز کیا گیا وہ لمیٹڈ گورنمنٹ ہے۔ جو لیبرل ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لمیٹڈ ہونا چاہیے، لیکن بعد میں اس کو کرٹیسائز کیا گیا وہ اس طرح کہ اگر کوئی کانفلکٹس ارائز ہوتے ہیں یا سپریشن آف رائٹس ہوتی ہے، مین کی کوئی ایک پرسن اپنے رائٹس کی وجہ سے کسی اور کے رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو صرف ایک گورنمنٹ ہی سالو کر سکتی ہے، ریزالو کر سکتی ہے، لیکن اگر گورنمنٹ لمیٹڈ ہوگی اور وہ کسی سفیر میں انٹرفیئر نہیں کر پائے گی تو ان کو سالو کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو جو سیکنڈ فنکشن ہے وہ لمیٹڈ گورنمنٹ ہے۔ لبرل بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لمیٹڈ ہونا چاہیے اور وہ گورنمنٹ کے کچھ مین بیسک فنکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، جس میں فرسٹ ون یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ لا کو مینٹین کرے گی اور جو 3 بیسک رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کرے گی، جو رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ رائٹ ٹو پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی آتا ہے۔ اگر گورنمنٹ ان چیزوں اس طرح جو کنزرویٹیوز ہے وہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں لبرلزم کو، اور اس کے لیے وہ 2 ریزن دیتے ہیں۔ جو فرسٹ ون ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو لبرلزم ہے اس نے ٹوٹلی انڈرمائن کر دیا ہے جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور سوشل ویلیوز ہے ان کو۔ سیکنڈلی کنزرویٹیوز یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ لمیٹڈ ہوگی تو جتنے بھی ایشوز ارائز ہوں گے انڈیویجولس کے درمیان تو انہیں سالو کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ گورنمنٹ کے فیور میں ہے اور یہ لمیٹڈ گورنمنٹ کو فیور کرتی ہے، تو اس وجہ سے کرٹیسزم وہ کرٹیسائز کرتے ہیں جو کنزرویٹیو ہے لبرلزم کو۔